اور باجوڑ کے اندر علماء کنونشن کے اندر بم دھماکہ ہوا، جس سے انسانیت کا دکھ درد رکھنے والا ہر ایک انسان غمگین ہوا، جس کے دل کے اندر معمولی بھی انسانیت تھی۔ اس نے جب ان لاشوں کو دیکھا، ان سسکتے بچوں کو دیکھا، ان روتی ہوئی ماؤں کو دیکھا جو بے سہارا ہو گئیں، ان بچوں کو دیکھا جو یتیم ہو گئے، ان بچیوں کو دیکھا جن سے باپ کے شفقت کا ہاتھ اٹھ گیا، ان عورتوں کو دیکھا جن کے سہارے تھے بھائی، وہ بھائی جب چلے گئے ان کے جنازے انہوں نے کندھوں پر اٹھائے تو پھر ہر ایک آنکھ اشک بار تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی سرزمین پر کچھ نابلد ناخلف ایسے بھی تھے جنہوں نے اس بم دھماکے پر بھی خوشی منائی، جشن منایا۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس پلٹے، آپ کے پاس کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے جو شہید ہو چکے تھے۔ تو تاریخ لکھتی ہے، احادیث کی کتابیں لکھتی ہیں، منافقین نے صحابہ کی لاشوں کو دیکھا، صحابہ کرام کے ٹکڑے ٹکڑے جسموں کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگے، آپس میں کہنے لگے محمد الرسول اللہ کو منع کیا تھا جنگ کرنے مت جا، محمد الرسول اللہ جنگ کرنے گئے، دیکھو اپنے ساتھی مروا کے آئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تاریخ تھی جب محمد الرسول اللہ کفر کے سامنے برسر پیکار تھے، اور آج علماء کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، علماء شہید ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، علماء کرام حفاظ کرام شہید ہو جاتے ہیں، تو ایک طرف ایک طبقہ ایسا ہے جو اشک بار ہے، آنسو بہا رہا ہے، ان کی جماعت کا نہیں ہے، ان سے تعلق نہیں رکھتا، ان کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن دل میں انسانیت ہے، انسانیت کے ناطے پہ رو رہا ہے، اشک بار ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو وہاں پر منافقین کی یاد تازہ کرنے والا بھی ایک طبقہ نظر آتا ہے۔ جیسے رسول اللہ پہ، صحابہ پہ منافقین ہنس رہے تھے، منافقین خوشیاں منا رہے تھے، تو آج کے دور میں بھی باجوڑ کے دھماکے میں شہید ہونے والوں پر ہنسنے والے ان منافقین کے پیروکار ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور بتا رہے تھے وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے پیروکار ہیں، ان کا دین اسلام سے واسطہ ہی نہیں ہے۔